عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإذن رہی کچھ لائے نا اس میں تھوڑی سی نزل علی محمد وهو الحق معزز آمین حضرات، صدر محفل عزت مآب جناب، بہت ہی میرے پیارے دوست ڈی ایس پی عاصم صاحب اور عزت مآب علامہ غلام مصطفیٰ آسی صاحب اور میرے بیسٹ فرینڈ بھائی شازیب چیمہ صاحب اور دیگر مضافات سے آنے والے ان غیور طلبہ کرام کے والدین، مائیں، بہنیں، دوستوں، بزرگوں، معززین علاقہ کھیوے والی، وزیر آباد، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، اس کا آج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سلوہ قلب وسینہ، ساقی کوثر، شافی مخشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد، رید ذرات نلو زیادہ، پانی دے قطرات نلو زیادہ، درختوں دے پتیاں نلو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ، درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ میں بہت خوش ہوں داریل سکول سسٹم جنہوں نے آپ کے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے، اور میں جیسے کہ نقیب محفل فرما رہے تھے، جب وہ بچوں نے اپنا فن کا مظاہرہ کیا نا چل دین کی محنت میں، تو وہ آنکھوں میں واقعی میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، روز سفر کرتے ہیں، رات اندھیری ہوتی ہیں، ڈاکوؤں سے ہمارے روز کوئی نہ کوئی گزرگاہ میں ملاقات ہوتی ہے، تو دین کی تبلیغ کرنے میں آج کی تقریب میں سب سے زیادہ جو سلوٹ کرتا ہوں، آئی لائک یو، ان بچوں کو جنہوں نے یہ نغمے پہ پرفارم کیا ہے۔ اور یہ بچے ان کے اس پرفارم سے نیٹ پہ اگر کوئی ایک بھی بندہ دین کی تبلیغ کے لیے کسی کو اچھی بات کی دعوت کے لیے تیار ہو گیا، تو ان کے اساتذہ اور سکول کے جتنے اونر اور جتنے طلبہ اکرام کے والدین، انشاءاللہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی، سورۃ مائدہ میں اللہ نے کہا ہے جو نیکی میں تعاون کرتا اللہ اس کو بھی نیکی میں شامل کر لیتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور ایتھے ایک گل ہے کہ جدو تکلیفاں آندیاں نے بچیاں نے اودا بھی مظاہرہ کیتا، میاں محمد بخش کہندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن لال محمد ہوئی کھاندے وٹے۔ اور میں سناتا ہوں، اور میاں صاحب فرماندے نے مٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاوے، ویخ بیری دا صبر محمد مڑ بھی پھل دئی جاوے۔ یہاں میں اپنے اسکول کے چند مکھن ملائی ان پیارے خوبصورت بچوں سے مخاطب ہوں، ان پیرنٹس سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے بچوں کے لیے یہاں آئے۔ میں ان بچوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، کہ جس طرح صبح سے لے کر اب تک آپ کے ماں باپ آپ کی خوشی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کبھی 10 منٹ کمرے میں جا کر تم بھی اپنے ماما پاپا کے پاس بیٹھے ہو؟ اور یہی یہ میری بیٹیاں، میں آج انشاءاللہ بڑیاں دل دیاں گلاں کرنا چاہنا ہے کہ اساں گھراں دے نظام خراب کر لے سوشل میڈیا دی وجہ، ہر بندہ اپنے پاس بیٹھ کے بھی دور ہے،
یہ لڑکیاں یہ لڑکے فیس بک پہ آ کر کہتے ہیں مجھے اتنے لائک ملے، مجھے اتنے جناب اعلیٰ فالور مل گئے، مجھے اتنے لوگوں نے پسند کیا۔ میں کہنا میں تیرا علاج کرنا ہے، تینوں 5000 لائک ملے ہے، تے ذرا کروں پوچھی ہاں تیری سسٹر تیرے تو تانگے، بھرا تیرے تو تانگے، ٹبر سارا تیرے تو تانگے، تے لائک تینوں باہروں لوگ کی کر رہے۔ لائک کا مطلب ہے کہ آپ کی ماما کہے آئی لائک یو بیٹا، زندہ باد زندہ باد، آپ کا بھائی کہے آئی لائک یو برادر۔ ہاں جی، اور یہ مرد حضرات جو ہیں اے سامنے بیٹھے نے میرے چند میں انہوں نے بھی کہنا ہے سونیاں سونیاں تصویریں لا کے کہنے یار مینوں ذرا لائک کری، تے بیگم کول بیٹھ کے فیس بک چلانا ہے، ذرا انہوں پوچھے ہی کدی بھی تینوں لائک کر دی۔ واہ جی واہ۔ آپ اپنا فارغ ٹائم اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے بھی موبائل کو دیتے ہیں، آپ اپنا فارغ ٹائم بھی اپنا بھی گھر میں بیٹھ کے بچوں کے پاس بیٹھ کر بھی موبائل کے کہندے نے ذات ملوک نہیں ہوندی، رہت ملوک ہوندی ہے۔ ذات ملوک نہیں ہوندی، رہت ملوک ہوندی ہے۔ جتھے بندہ رہندا ہے او دیاں عادتاں اس طرح دیاں ہو جاندیاں ہیں۔ کئی بندے کہندے نے ساڈے بچے ساڈے کول بیٹھ کے گل نہیں کردے، وہ تانوں موبائل چلاندیاں ویندے نہیں، تسی کول بیٹھ کے میاں بیوی بھینا بھرا ایک دوسرے نال گل نہیں کردے، کہندے ول تمیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں، جیڑا کم ماواں کردیاں اوہ کردیاں تیاں، ماں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماں پر تھی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا جہو جی کوکو ہو جی بچے ہوندے نے۔ ہن اج پہلیاں ماواں بچیاں نوں اللہ ہو کہہ کے سواندیاں سی تے بچے بھی اللہ ہو کہندے اٹھدے سی۔ ہن ماواں ساری رات بچیاں نوں فلماں ڈرامے وکھاؤندیاں تے بچیاں کڑیاں سورت یاسین پڑھدیاں اٹھنا ہے۔ وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب بھی کہتی تھی فرید نماز پڑھ تینوں شکر لبے گی، تے شکر لب دی سی، مسئلے تھلے ماں شکر رکھ دیں دی سی۔ ہن کتنیاں میریاں ماواں پہنا سان روز آندیاں دعا کرو ساڈا منڈا نیک ہو جائے، تے منڈا تے تادی نیک ہونا جے اماں نیک ہوئی۔ میریاں گلاں بڑیاں سدھیاں ہوندیاں ہیں۔ ہن ماں بچیاں کول بیٹھ کے فلماں ڈرامے دیکھے تے بچیاں نے تے پھر ڈرامے کر کے وکھانے، بچے دا قصور ہی نہیں۔ یہ سنیں اتنی میری مائیں بہنیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی آپ نے۔ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، محبوب سبحانی قطب ربانی، بغداد والے پیر عبدالقادر جیلانی کی ماں نے کہا میرے بیٹا کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ماں بچے کے سامنے جھوٹ بولتی تو بچے نے تو کہنا تھا ماما آپ نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ یہ کتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں بچوں کو کہتی ہیں جا پتر بوئے تے انہوں کہیا میرا ابا گھر نہیں، وہ 3 من دی لاش اندر ستی ہوندی ہے۔ ہاں جی، اب بتائیں جس ماں نے جس بہن نے اپنے بھائی کو بیٹے کو جھوٹ سکھایا ہے، اب وہ بچے کو کہہ سکتی ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتی۔ مگر پیر صاحب کی ماں نے بچے کو سچ سکھایا اور کیا بنا؟ ہن ایتھے ماواں کئی بیٹھیاں نے جڑیاں بچے نے جگہ تے جھوٹی سکول لے آ کے گواہی دے دیندیاں اے واقعی بیمار سی اینوں اج معاف کر دو، تے بچہ باہر کھیلدا ہوندا ہے۔ آپ کی محبت میں آپ نے پتہ ممتا ظاہر کی ہے، مگر میں اپنی ماواں بہنوں پیغام دین واسطے آیا کہ جتنیاں میریاں ماواں صبح دی انتظار چ میریاں بیٹیاں میریاں بہنوں، میں اور نابی سکول کے سٹاف کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے یہ بزم سجائی ہے۔ اور ویسے بھی پولیس کے چند تو میرے اپنے ہی چند ہوتے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوا، میں کبھی کسی سکول میں اتنی دیر نہیں بیٹھا، میں آتا ہوں پیغام جی خطاب کر کے چلے جاتا ہوں، مگر یہاں میں بیٹھا ہوں اتنی دیر رکا ہوں، اس لیے رکا ہوں یہ میرا اپنا سکون ہے، اور محبت سے یہ سکون کی علامت ہے کہ مجھے سکون مل رہتا ہے سکول میں، اور میں اپنے سر سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں فون پہ بھی رابطے میں رہتا ہوں۔ میری عادت ہے جو میرے چاہنے والے میں ڈائریکٹ ان میں رابطے میں رہتا ہوں۔ اپنی ماں اور بہنوں اور بچوں کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ان کے سامنے بچہ کہنے سے نہیں سیکھتا ہوں، بچہ سننے سے نہیں سیکھتا ہوں، یہ بلیک بورڈ پہ جو ٹیچر لکھتا ہے وہی بچہ سیکھتا ہے۔ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں اپنی بہنوں کو یہ بچہ کیسے سیکھتا ہے۔ تم مدر ہو، تم ان بچوں کی مائیں ہو، اور ٹیچر صاحبان سے بھی کہوں گا بچہ کہنے سے نہیں سیکھتا ہوں، بچہ سننے سے نہیں سیکھتا ہوں، بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ مجھے ایک گھر سے فون آیا مدنی صاحب ہمارے بچے کو جن بھوت چمڑ گئے،
तो मैं क्या फिर कहते दम कर दो। मैं भी पहले पैसे सेंड करो, कहते जी पहले को सेंड करो। मैं क्या दम का असर होना ही शुरू हो जाएगा। अगर कारी गुलाम मुस्तफा वाकू मुक्ति फूक मारी उन्होंने कोई राम नहीं आया। ये निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, जिन्ने पैसे बीबियां को बहुते लवो उन्हें दम का असर बहुता होता है, जिन्हें पैसे थोड़े लवो उन्हें कहना गल नहीं बनी। मैं अपनी भैनों को कहांगा कि तुसी बहुत बड़ी औलिया अल्लाह के नाबी अल्लाह निशानी हो कि माँ 70 वली दुआ करे, इतनी जल्दी अल्लाह कबूल नहीं करता जितनी एक माँ की दुआ अल्लाह पहले कबूल कर लेता है। इन बच्चों को भी कहूँगा अपनी माँ से दुआ कराया करे। हाँ ज़रा लफ्ज़ सुने। मैंने कहने लगे जी इन्हू जिन भूत चंबड़े छत तो धक्का दिता, किसी शहर ने बच्चा डिग पिया है। मैं गया है हॉस्पिटल, वो पर्दा लगवाया मैंने डॉक्टरों से, एक तरफ माँ बाप खड़े, एक तरफ बच्चा और मैं खड़े, और मैंने डॉक्टरों को बताया कि आपकी रिपोर्टें कहती इसको कुछ भी नहीं समझ नहीं आता। मैं बच्चे के पास खड़ा हुआ और अपना अपना फन होता है। मैंने बोला बेटा आपने छत से छलांग क्यों लगाई? कहता मुझ में शक्ति आ गई, मैं सुपरमैन बन गया। आपको समझ लग गई? वो सुपरमैन देखता था, वो शक्तिमान देखता था, तो उसने छलांग लगाई, उसको लिबास भी माँ बाप ने लाकर दे दिया सुपरमैन वाला। ये बस्ते भी चल पड़े सुपरमैन वाले, डोरीमोन नबी जान मामू। मेरा बच्चा जान मामू देख के 35,000 मेरा लगवा दिया उसने कि उधर जान मामू होटल में पड़ा, मैंने उधर ही जाना है। मैं पुत्र मौलवी होटलों च मुफ्त खाते, तो मेरा 35,000 लगवाता है। ये आप क्लैपिंग नहीं करते, लगता आप सुस्त लोग हैं। मैं तो आपके शहर में आया हूँ मोहब्बतें लेने, और तुसी कंजूसी इंज करते हो जिवें सस्सां नौवां ना कंजूसी कर दियां। अच्छा कितनी मेरी माएँ बहनें बैठी, मैं इस वाक़या से क्या आपको बताना चाहता हूँ। बच्चा सुनने से नहीं सीखता, ये टीचर साहबान भी नोट करें, और बच्चे को सिखाने में दिखाने से सीखता है। ये ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर लिखेगी वो हिफ्ज़ कर लेगा, जो टीचर लफ्ज़ लिखेगी वो लिखते हुए पहचान जाएगा ये लफ्ज़ ऐसे लिखते हैं। इसी तरह मैं माँ बाप को कहूँगा कि जो आप घर में बच्चों को दिखाते हैं बच्चा वही करता है। इसलिए आप उनके सामने अच्छा करेंगे तो बच्चे अच्छा करेंगे, आप बुरा करेंगे बच्चे बुरा करेंगे। आज हमारे पाकिस्तान में क्या रिवाज चल रहा है, अगर माँ बाप से बेटा नाराज़ हुआ है ना, बेटी नाराज़ हुई है, तो उसके बच्चे भी दादी दादे से नाराज़ हो जाते हैं। अगर बहू नाराज़ है ना सस से, तो उस कमरे में बहू ने तो जाना ही नहीं, तो फिर बच्चियां उक्का ही नहीं जाना भी साड़ी अम्मी नहीं जाती तो हम भी नहीं जाना। ये आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आपका रवैया होना चाहिए कि बेटा हम बोले ना बोले, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारा मामू है, ये तुम्हारा चाचू। अपना कुफर बच्चों च मुंतकिल ना करो। तुसी अपना डाटा बच्चों को देंदे जे कि लो अपनी मैमरी च सेव करो। तुसी ते अपनी उम्र 50 साल हंडा ली है, इन्हां बच्चियां अजे उम्र गुजारनी है। मियाँ साहब ने लिखा कपड़ा पट्टे तरोबा लगदा ते दिल पटे किस सीना, अपने आबाज मोहम्मद बख्शा ते की मरना की जीना। अपने बच्चों को मोहब्बत का पैगाम दें, अपने बच्चों को मोहब्बत का पैगाम दें कि बच्चों मिलजुल के रहना है। मियाँ साहब फरमाते ने काफ कखां दियां, पीर वारिस शाह ने कमाल तर्जमानी की मियाँ साहब की। कहते ने काफ कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां, चूने गच हवेलियां टह जांदियां, दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, ओए गल्लां अपने आंदियां हमेशा याद रहिंदियां। दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे ने, अपने दियां गल्लां याद रहिंदियां। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। हुण मोटर सड़ जे ना
بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے دوجی وار بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے بول پیندی اے ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے حصہ لیا جے چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی پر ہن جدوں دی اے تبدیلی تے مہنگائی ہے نا ہن چاچا بھی بولن لگ پیا جنہیں تسی بیٹھے میں جملہ کہنے چاہنا اپنی ماما بہنوں کہ اے میں برداشت سے بات کرنے لگا ہوں تم کہتے ہیں ہمارے بچے برداشت نہیں کرتے آپ نہیں برداشت کرتی تو بچے کیسے کریں گے آپ کہتے ہیں جی ساڑھا بچہ بڑا جذباتی ہے یہ میں ماؤں بہنوں کو کہہ رہا ہوں تربیت کے لیے آپ بھی تو جذباتی ہیں فریج ویکھی فریج ہاتھ کھڑے کرو جنہ فریج ویکھی ہے ماشاءاللہ ہر گھر چ فریج ہے گی جنیاں نواں انیاں فریجاں نے ہاں جی ہر گھر میں فریج ہے فریج نو بچہ ہتھ لاوے ماں کچھ نہیں کہندی دوترا ہتھ لاوے نانی کچھ نہیں کہندی پوترا ہتھ لاوے دادی کچھ نہیں کہندی حتیٰ کہ ساریاں چیزاں فریج چو کڑ کے سٹ بھی دین دادی آندی کوئی گل نہیں نانی آندی کوئی گل نہیں جونی درانی جٹھانی دے بچے نے ہتھ لایا نہیں تو اسے بولے وے مار جائیں فریج کھوچل ہو گئی وے گیس ہی خرچ ہو گئی وے بیڑا گرک ہو گیا تھے آپ بتائیں کہ یہ میری مائیں بہنیں اپنے گھر میں فریج کو ہاتھ لگانے سے بچے کو اپنے بچے کا تو کچھ قصور نہیں کوئی گل نہیں فریج نویں لائے وانگے تو وہی برداشت اگر آپ اپنی درانی جٹھانی کے بچوں کے لیے لے آئیں تو میاں صاحب نے نقشہ بڑا کھچیا ہے کہندے نے کمال نقشہ کہندے نے مٹھا میوہ بیری دے وے تے موڑ بھی وٹے کھاوے ویکھ بیری دا صبر محمد موڑ بھی پھل دئی جاوے میں اپنی ماں بہنوں کے لیے یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ربوں ہی سارے والدین آئے نے تے انہاں دی تربیت میرے واسطے ضروری ہے میں اخلاقیات تے بولنا ہے تھکس تے بولنا ہے اگر ایک ماں دا رویہ گھر چ درست ہو گیا پورے خاندان دا رویہ درست ہو جائے گا اپنے اندر برداشت لے کر آئیں کتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اپنے بچوں کو برداشت سکھائیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اور میں ان بچوں کو بھی جناب کہوں گا اپنے ماں باپ کو بھی برداشت کیا کرو آئی سلوٹ یو کہتا ہے اسکول کے انتظامیہ کو کہ انہوں نے مجھے بلایا اور ماں باپ سے ملاقات کرائی بچوں سے ملاقات کرائی اور میں بڑا خوش ہوں مجھے اپنا بھی طالب علمی اتمانہ زور آیا ہے آج کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے ہیں جو گھروں میں لڑتے ہیں بہن بھائی میں ان بچوں کو کہوں گا اور یہ نیٹ پہ میری تقریر چلے جانی ہے میں سبھی بچوں کو کہوں گا کبھی اپنی بہن کو تھپڑ نہ مارنا کبھی اپنی بہن کو گالی نہ دینا کبھی اپنی بہن کو گھر میں تھپڑ نہ مارنا کبھی اپنی بہن کا دروازہ نہ چھوڑنا کیوں میں اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں والدین بھی بیٹھے ہیں اور یہ بچے بھی بیٹھے ہیں یہ تقریر نیٹ پہ چلی جانی ہے جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں ذرا نوٹ کریں اللہ کی قسم ہے یہ بہنوں کا رشتہ کائنات میں نہیں میں دلیل دینے لگا ہوں ذرا سنیے دھیان سے ڈی ایس پی عاصم چیمہ صاحب اور میں شاہ زیب اسی پارٹنرشپ کر لئیے 3 کروڑ دا کاروبار کریے 3 کروڑ دے حصے دار ہوئیے تے اسی ایک دوجے نو کہیے میرا جوتا پالش کرو انہاں کہنا نا اسی برابر دے حصے دار ہیں تے جاؤ جا کے باروں کسے کلو نہ بھی جوتی پالش کرا لو مگر اللہ کے قسم اٹھاتا ہوں اس سکول کے پلیٹ فارم سے پیغام دے رہا ہوں اس سکول کے پلیٹ فارم سے پیغام دے رہا ہوں ذرا سنیے دھیان سے ایک رشتہ جگ میں بہن کا ہے ماں باپ کے کاروبار میں ماں باپ کی زیادات میں ماں باپ کی زمین میں نہ بھی حصے دار بھی ہے پراواں دیاں جتیاں بھی پالش کر دیندیاں نے پراواں دے تسمے بھی بند کر دیندیاں نے میں جتنے دوست باپ بیٹھے کبھی اپنی بہن کے خدمت بند کرنا کبھی اپنی بہن دے گھر جانا بند نہ کرنا کبھی اپنی بہن دے آیا اکھاں دے اندر نہ بیلا خماری نہ لے کر آنا کہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے میری بہن غریب ہے میں جملہ کہاں گا سنیا جے دھیان نال کروڑ پتی بزنس مین پارٹنر نے ایک دوجے دی جتی پالش نہیں کر دے مگر یہ بہن کا رشتہ ہی اتنا پیارا ہے اللہ دے قسم اٹھانا ہے پراواں دیاں جتیاں بھی پالش کر دیندیاں نے تسمے بھی بند کر دیندیاں ہیں جھڑک کھا کے کھانا بھی آگے رکھ دیتی ہیں اور یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جناب جی جملہ نوٹ کرنا ہے برات دنیا چ بہن نو 5 گز دا سوٹ نہیں دیندا مگر آؤ میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں ایتھے ٹیلی فون کریے ویر خیر بہن میں بول رہا کھیوے والی جو میں وزیر
वजीराबाद विचों बोल रहा मैं जिहड़ा भरा तेरे नाल बोलदा नहीं अज नवीं दिते अल्लाह नूं प्यार आ गया है पैदा करन वाले दे कसम उठाना है टैलीफोन बंद होण तो पहलां दियां वीरो मैनूं माड़ी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लैके आउणा है आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा है तू 5 गज ना देवें भैणां 18 गज लैके आउंदियां जिवें हुसैन दे भैण दैन करबला च किया सी सर मेरे कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरे किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरे सब परदेसी वतनी आए तुमी वीर मोड़ मुहारा आ जा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वाजा मारा वो मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैं भतीजों के आगे भी अपील करूँगा कभी पुपियों के लिए दरवाज़ा मत बंद करना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे पुपी रोंदी क्यों करबला विच इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन दा आखिरी बचड़ा है अली दी धी नबियां दे सरदार दी दोतरी नूं वेखिया है आंदे पुपी रोंदी क्यों खुदा के लिए ये जयादात की खातर कभी अपने बाप के साथ पैदा होने वाली दुनिया के अंदर बहन को नजरअंदाज ना करना कभी फुफी को नजरअंदाज ना करना जरा करबला का मैदान है ये आंखों में आंसू बिन देखे आ गए हैं सैयद करबला च खड़ा है कहते पुपी रोंदी क्यों वे मेरा पुत्र आबद दुनिया देते लोकां दियां जदों तियां उजड़न भरा सिर ते हथ रख देंदे ने कुड़मां दी रोटी पकाण आ जांदे ने कुड़ा मरन ते रोटियां लैके आ जांदे ने लोकां दियां जद उजड़न थियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे रहना पेके मैं माँ बाप को कहूँगा गल सेवियां दी नहीं गल फ्योनियां दी नहीं गल शैंपू दी नहीं गल साबन दी नहीं लाहौर दी मंडी चो लभ जांदियां ने वजीराबाद विचों लभ जांदियां ने सारो की चीमे चो लभ जांदियां ने अहमदनगर चट्ठे चो लभ जांदियां ने अलीपुर चट्ठे चो लभ जांदियां ने वरपाल चट्ठे चो लभ जांदियां ने हर मंडी विचों सेवियां लभ जांदियां ने पर सेवियां लिजाण वाला बाबा उस मंडी च नहीं लभदा वीर उस मंडी च नहीं लभदा शाला मरन न वीर किसे दे ना होन न मानिया बहना वो जिस बहन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना आंदी है सब परदेसी क्योंकि ससा कई बार जालम दा रूप धार लैंदियां नी एडी साउंदी तेरे पिछले क्यों ना आंदे हाथ जोड़ांगा जितने बैठे जे कदी भैन ते दिन ना देना कदी बेटी ते दिन ना देना कि सस में ना मारे तेरे पिछले मर गए ने और मैं ससा नूं भी कहांगा जिन्हां दा फर्श ते ना होवे उन्हां दा अर्श अजीम ते हुंदा ही जरा जुमला सुनने वाला है गल सेवियां दी नहीं गल साबन दी नहीं गल शैंपू दी नहीं गल चौलां दी नहीं हर मंडी च लभ जांदियां ने पर आंदे ने लोकां दियां जद उजड़न तियां और जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे रहना पेके और मैं ससा वास्ते भी एक जुमला कहांगा इन बेटियों को कभी मत कहना इनको घर संभालना नहीं आता इसको पैसों की चाबी ना देना जरा सुनिए ध्यान से मेरी बेटी है नाबियाला 10-11 साल दी उम्मे ऐमन में नाम रखे आई मैं घर गया जलसे तो मैनू कहती पापा ये जूता पीछे उतारो मैंने बोला बेटा क्यों पापा मैंने अभी सफाई की घसमे में गल ना ला लिया कितनी देर में रोया तीए मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी मैनू पता मैं जमीन छड़ जानी मैं वीरा जी लेवल नहीं करावांगा मैं रूढ़ी नहीं पावांगा मैनू पता वे मैं मकान छड़ जानी गुलाम मुस्तफा सी साहब मैनू पता वे मैं मकान छड़ जानी मैं पेंट नहीं करावांगा इको रिश्ता जग ते थी दावे पता है बाबल दा वेड़ा छड़ जानी पर बाबल
بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نہیں بابل دے کمرے نت صاف کر دیاں نہیں تیاں ہوں دیاں نہیں دولتاں بگانیاں ساڑا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماں پہ دین دے تور بابلا نیوی پا کے اتھے تر جاندیاں جتھے دین دے میرے کہتے پتر کمرہ نہیں بدل دے تیاں اپنی عمر لا دیں دیاں نہیں تیاں اپنی زندگی لا دیں دیاں نہیں جتنیاں میریاں ماما بیٹھیاں نہیں باپ دیاں قبران دیاں لزجاں پال دیتیاں دوتیاں پوتیاں والیاں ہو گئیاں نہیں پر اس کارنوں نہیں چھڑیا جتھے باپ نے توریا سی یہ جملہ سنی انشاءاللہ یہ سکول کا فنکشن کتنے سکولوں میں انشاءاللہ رول ماڈل بن جائے گا یہ پیغام ہے ماں باپ کے لیے میری بیٹی کہنے لگی پاپا یہ جوتا پیچھے تارو میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کو جھڑک لیتا ہوں کبھی بیٹیوں کو نہیں جھڑکا ایک دن میرا حالانکہ ایک پتر خسم ہوندا ہے جو کبھی من لینا پہندا ہے پر میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا پاپا آپ مجھے مار لیتے ان کو نہیں مارتے میں کہا بیٹا بات سنی مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں یہ بابا کی مہمان بیٹیاں ہیں واہ دنیا دیا اللہ کی قسم ان کو اچھی تعلیم دلا دو یہ تیری بیٹیاں آگے جا کر پڑھائیں گی اپنے بچوں کو ثواب تمہیں مل جائے گا اور سنیے ذرا دھیان سے بڑا درد والا جملہ ہے تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتران لئی جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تھک دیران میرا جملہ بڑا درد والا ہے ان بیٹیوں کو کبھی کالج سے منع مت کرنا اکیڈمی سے مت کرنا نہ جی سنیے دھیان سے یہ بیٹیاں پتہ کونی بچوں کو کروڑوں لگا کر پڑھا لیتے ہو وہ تمہاری بات سننا بھی پسند نہیں کرتی ان بیٹیوں پہ خرچ کرو ان کو ایم اے تعلیم دلاؤ ان کو دینی تعلیم دلاؤ ذرا سنیے دھیان سے میں تمہیں کہ ادھر نشہرہ فرقہ کا واقعہ آپ کے جناب علاؤ قریب ہی نشہرہ فرقہ ہے وہاں میں گیا ایک جنازہ تھا اس میں ایک بابا کھڑا ہو گیا کہندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لانی یہ دے جنازہ نہیں پڑھن دینا وہ دے بچے بھی چپ پڑھا بھی چپ وہ دی ایک بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی کھاندی میں میرے بابل دیا بے لیا قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دی میت نہ روک کہندہ نہیں منو ابھی چھائی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھان دیاں مندریاں بریسلٹ اتار دیتے آندھی لے میرے بابل دیا بے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی اچھی رون لگ پیا آندھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آئی یہ دیمان سی میرے کل آندھا سی میں مراں میرے وارسانو دے بھی جے میں کہندہ میں کنیے 6 لاکھ دینا آئی پترہ آکھنا سی میں وارس ہے پراما آکھنا سی میں وارس پر آندھا آج پتہ لگا ہے مویاں دا کون وارس باندھا ہے تیاں کارمہ پہ آندے رحمتانے ہندیاں ماں پہ آنو دکھ آوے بک بک میروں دیاں ماں پہ آندہ دکھ سونے رات تور پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں اج روندیاں تیریاں جائیاں گر آجا امارانیے ایداں تے شبراتائیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں ویخنی ساڑیاں ایدائیاں تیریاں کیوں نہیں ایدائیاں کیوے میں آج عید وکھاواں آجانی مہرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گر آجا امارانیے تیاں دورنا ویاویں ویکھی بابلا ایدہ لے کے کون آؤگا راواں تک تک دل ڈوب جاؤگا ایدہ لے کے کون آؤگا اور یہ آخری باتیں ذرا دل میں سمانا بڑی محبت سے میں بات کرنے لگا یہ میری بیٹیاں بیٹے کل کو جوان ہو کر کبھی مت کہنا if you don't mind don't touch me life ماما پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹر
انٹرفیل کرنے والے، یہ نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان بیٹیوں کو کہوں گا تم نے کہا تم کون ہوتے، آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں یہ مائیں، بچوں کے لیے ٹفن تیار کرتی ہیں، 6 بجے مائیں ٹفن تیار کرتی ہیں، ابھی بچے کا ناشتہ تیار کیا، پھر اس کا یونیفارم بدلاؤ، پھر اس کو رکشے میں بٹھایا، پھر ریل سکول میں بھیجاؤ، نہ ابھی بچے سکول نہیں پہنچے، ماں نے برتن صاف کر لیے، سبزی والا آیا، سبزی لے کے ماں سبزی بنانے لگ گئی، ابھی سبزی بنا کر بیٹھی ہے، ماں نے لنچ تیار کرنا شروع کر دیا، ابھی بچے سکول سے واپس آئے، ماں نے کھانا کھلایا، لو بچے لنچ کر لو، ماں نے ڈنر پیش کر دیا، ابھی بچوں نے کھانا کھایا، ٹیوٹر آ گیا، اس کے پاس تیار کر کے ماں نے سکول ٹیوشن بھیج دیا، ابھی بچے شام کا کھانا کھانا ہے، ابھی برتن صاف کیے، پھر شام کا کھانا تیار کیا، ابھی شام کا کھانا تیار کیا، بچے واپس آ گئے، ان کے کپڑے بدلے، ان کو سلایا، پھر خامد آیا، خامد کو کپڑے دیے، اس کو کھانا دیا، خامد سلا دیا، ابھی رات کا 8 بجے ہیں، 9 بجے ایک بیٹے نے دروازہ کھولا ہے، ماما دروازہ کھولو، چپکے سے دروازہ کھولا، پھر رات کے 10 بجے ہیں، پھر رات کے 12 بجے ہیں، ابھی ماں نے تھوڑی سی آنکھ لگائی ہے، ماں کی قسمت میں سکون کہاں ہے، 2 بجے ایک بیٹے نے دروازہ کھڑکایا ہے، 2 بجے دروازہ کھول دیا، ہاتھ جھارا کر دیا ہونٹوں پہ رکھ کے، میرے بچی ابھی بولنا نہیں، تمہارا بابا نہ اٹھ جائے، تجھے جھڑکنا پڑ جائے، ایک نظر خامد کی طرف، ایک نظر بیٹے کی طرف، سلا دی آئے، صبح اذان ہوگی، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ میری بیوی نے، میری ماں نے کبھی کہا ہو میں نے تیرے گھر میں نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے رہنے نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے بیٹی بیٹیوں، یہ جملہ نوٹ کریں، یہ مائیں اپنا سکول، یہ باپ اپنا سکول تمہارے نام کر دیتے ہیں، ان کو سکون قبر میں جا کر ملتا ہے، یہ مائیں اپنا سکون تمہارے نام کر دیتی ہیں۔ یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، ذرا جملہ سنیے دھیان سے، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد، مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، کہتے آپ نے مجھے بھی رلا دیا، میں کہا جی بولیں، کہتا مدنی صاحب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ، کہتا ہے if you don't mind پاپا غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا، پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ، میں نے بولا کیوں، پاپا وہ پہلی ماما جھوٹی تھی، بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا، پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، مگر اب والی سچی ایک دفعہ کہتی کھا لو، بعد میں نہیں ملنا، پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگایا کرو پہلے کھانا، بچے پوچھے واٹ از دس، یہ کیا ہے، ان کو بولا کرو یہ وہی میری ماں ہے جس نے مجھے سکول جانے سے پہلے کہا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ آج کتنی مائیں کتنے باپ گھروں میں فقیر بن گئے، سب سے آخر میں کھانا ملتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں،
بہت یاد آتی ہے ماں. یہ آخری باتیں ہیں سنیں. یہ دو فٹ کا ڈائس ہے. اینو فٹ کہندے اینو فٹ کہندے. ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں ادھر والے پانجے پتیجے ادھر والے کپڑے پھڑ دے سلوٹا پہندیاں. پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے, پاپا مجھے 10,000 چاہیے, پاپا مجھے 20,000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آندا. اے دو پردے فاصلے تے یتیم کھڑے. اور سنو میرے بچوں, تعلیم حاصل کر کے یہ بیٹیوں کو لازمی بات ہے کبھی دنیا دار لڑکے کے سبز باغ میں مت نہ آنا, کبھی یونیورسٹیوں میں مت ان کے سبز باغ دیکھنا کہ میں آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا. یہ تمہاری ماں باپ کو تم کہتی ہو if you don't mind, تم غصہ نہ کرنا, don't touch me life, میری زندگی میں انٹرفیل نہ کرنا, میں جو چاہوں فیصلہ کروں. سنو میری بیٹی بیٹیوں, یہ جملہ سنیں, یہ دنیا کا رواج ہے. باپ مر جائے یہاں سے کپڑے پکڑتے سلوٹاں پہندی ہیں, پاپا مجھے 5,000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آندا. اے دو پردے فاصلے تے یتیم کھڑے, نظرہ چکیاں نہیں اچھا نہیں بول دے. 500 دیوے تے پھر بھی راضی, بیٹا بیٹھ جائیں. 1000 دیوے تے پھر بھی راضی. تینوں زد نہیں کی تھی آیا مینوں 400 چاہی دائے, انہاں زد نہیں کی تھی آیا مینوں 600 چاہی دائے. او کی میں زداں کرن, انہاں نو پتہ ہے ساڑیاں زداں پوریاں کرن والا آج کھیوے دے قبرستان چی جا ستا ہے. میرے بچوں آج جا کر کہنا, سنیے ذرا دھیان سے, یہ میں نے یہ 2 یتیم خانے بنائے ہیں, اولڈ ایج ہوم بنائے ہیں. یہ میں گجرانوالے ورکشاپ میں کھڑا تھا, ایک بچے کو آواز ماری جی مدنی صاحب, میں گلے لگایا چمیاں, ہتھاں تے سلوٹاں پئیاں, رنگ کالا ورکشاپ چ میں چمیاں. آندا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چمے. میں کہا تو گناہگار نہیں, تو جنتی بچہ ہے, گلے لگ. میں نے پوچھا بیٹا تمہارا عمر تو پڑھنے والی, آؤ میں تمہیں کالج میں داخل کراؤں سکول میں, تم ادھر کام کیوں کرتے. پھر بچہ نہیں رویا, یتیمی رو پئی. آدھا مدنی صاحب ساڑھا کام کرنے والا قبراں چی جا ستا ہے. آؤ میرے بچوں آج جا کر کہنا دنیا میں I like you پاپا, I salute you پاپا, I miss you پاپا. وہ میری بچی اتنا پیار کر رہے. بابا وہ دریل سکول سسٹم میں ناصر مدنی صاحب سرمنی پہ آئے تھے, وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی واچ برینڈ کی نہیں ہوتی, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برینڈ کے نہیں ہوتے. یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں, 25-26 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے. یہ میں نے پریکٹیکل بات دیکھی ہے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی. اتنے بچے نوٹ کر لیں, ہمیں مرضی کی عید ملتی ان ماؤں سے, مرضی کی عید ملتی ان باپ سے. کبھی تایا کی جیب سے مرضی کی عید نکالنا, کبھی ماموں کی جیب سے مرضی کی عید نکالنا. میں کہنا روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے, بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے. اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں, اتھلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے. پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دے نے, بھکیاں رہ کے لوگ پتر جوندے نے. ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے, بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے. ٹھنڈے سال لوگ کھانے پہ جاندے, جد ماپے خبری ڈیرے لا لیندے. بنا مطلب تو راکھی کرن والا, نخرے چکن والا کوئی لبدا نہیں. ماواں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں. اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے, ہر کوئی آپ کے ساتھ پیار دولت سے کرے گا, ایک جگ تے ماں پیاں دا رشتہ ہے. میں جملہ کہوں گا تم ذرا نوٹ کرنا. کنیڈا یہ بچہ بھی دبئی جاتا, لندن جاتا ہے. یہ باہر جناب آپ کے بھائی کا نام کیا, رضوان ناظم بھائی, یہ کدھر ہوتا ہے؟ اٹلی ہوتا ہے. ذرا اس سے بات میں کہنے لگا ہوں, کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے, کنے ریال کمائے گل یار پوچھ دے,
کنے درہم کمائے گل اگیار پوچھ دے روٹی کھا دیے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی روٹی کھا دیے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راتی ستائیں کہ نہیں گل ماں پوچھ دی میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دی آئی پون لے آیا گل پت پوچھ دے میرا گفٹ لے آیا گل یار پوچھ دے کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی ایک سال ہور لالا گل بیوی کر دی شہر مکان بنا لا گل اولاد کر دی شہر مکان بنا لا گل اولاد کر دی چھٹی لے کے تو آجا گل ماں کر دی چھٹی لے کے تو آجا گل ماں کر دی اللہ دی قسم اٹھاتا ان بچوں کو کہوں گا آج ہی جا کر گلے لگانا لے مائیں سویڑا ونڈیا لے مائیں سویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں منڈاں گے تیرا پیار دس کیویں منڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی اور ماپیاں دا شان وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے بھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندنی تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندنی نیری وچ تیریو دوار بن جاندنی میہ وچ تیریو چھت بن جاندنی میہ وچ تیریو چھت بن جاندنی گل وچ تیریو سکھ بن جاندنی دکھاں وچ تیریو سکھ بن جاندنی مکہ تے مدینے والی تھاں بن جاندنی اونچی کہیں سبحان اللہ یہی میرا آخری پیغام تھا کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ماں باپ نے تمہیں اپنا سب کچھ لگا کر پڑھایا اور تم جوان ہو کر کہتے ہم روٹی بھی نہیں کھلا سکتے جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ تے سارا ٹبرے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ اور ساری عمر میں آٹا گنیاں تے لکھاں کیتے پیڑے کئی جوانی مڑایا بڑھاپا ان کوئی نہیں لگتا نیڑے یہ جو بہو اور بیٹا کہتا نا ہم اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے ان کو پیغام ہے 5 روٹیاں تم روز کھاؤ 5 15 150 روٹیاں مہینے دیاں 1800 روٹیاں سال دیاں 36,000 روٹیاں 20 سالاں دیاں بندی ہیں اور پائیا دودھ ماں باپ روز پلائے تو 8 کلو دودھ مہینے کا 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے دا 12 10 120 3 من سال دا 60 من دودھ 20 سالہ دا بندہ ہے. اپنی بیوی کو یہ پیغام دینا کہ اگر تم نے میرے ماما پاپا کو کھانا نہیں دینا تو کوئی بات نہیں مگر 36,000 روٹیاں پہلے پوری کریں اور 60 من دودھ پہلے پورا کریں پھر ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دیں گے. اللہ کی قسم یہ 2 من کھا
کے آٹا ماں مر جاتی ہے، کوئی 10,000 روٹی کھا کے مر جاتی، کوئی 5,000 کھا کے، کوئی 2,000. کئی مائیں ایک روٹی بھی بہو کے ہاتھ کی نہیں کھاتی اور فوت ہو جاتی ہیں بہو لا کر. کئی باپ اپنی بیٹی کے گھر میں جائیں تو جناب اعلیٰ 10 روٹیاں کھا کر فوت ہو جاتے، کوئی بہو کے پاس رہیں 20 روٹیاں کھا کر فوت ہو جاتے، کئی 100 روٹیاں کھا کر فوت ہو جاتے. کہاں جا کر 36,000 روٹیاں پوری ہونی ہیں؟ اللہ کے لیے، یہ خدا کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں جو چیز کھائیں پہلے اپنے ماما پاپا کے ہونٹا کو لگاؤ، ماما پاپا کے ہونٹ تار ہو جائیں گے. اللہ کی قسم انہوں نے تھوڑی سی چیز کھانی اور کئی بندے ایڈے بیعت دیتے نے بارو چیزاں لے آن گے نا تے کار انج لکونے پھرن گے جو میں لاش ٹکانے لاؤنی ہوندی ہے. سچی گل جو میں لاش ٹکانے نہیں لاؤنی. ماں پوچھ دی پتر کی لیں دے یہ میری بیگم دا پلمونل سیرپ کیلشیم دی گولیاں ڈیسپرین مان دی لے جا. صبح جدو کور میں شور میں وزیر آباد دی مچھی ہیں مان دی اچھا بے نکمیاں تو آج چھپ کے کھاتا ہے میں تیرے بغیر کدی پھوکا پانی بھی نہیں سی پیتا. ماں پانی بھی پہلے ماں کے لیے کلیپنگ کریں ذرا سارے مل کے دیں. ان ماؤں کے لیے کلیپنگ میں نے خود بھی کی ہے. کیوں؟ اللہ کی قسم کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دے کر کے وکھا دیتے. ہاندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی. یاراں عرض کے تے سونیا کون سی ہو جنہوں کملی تے تسانے جگہ دیتے. میرے سونے نبی فرما دیتا اے دے سینے جو مولا غذا دیتی. اور یہ سسوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے. آپ اپنی بیٹی کو کہتی ہو جاتی وہ حکمران بن جائے تو بہو کے لیے قانون کیوں گلگلت ہے کہ بہو کے لیے اس کی سیف لماری میں پیسے رکھ کے تے منڈے چابی اپنی جیب چ پاؤندے. اس والے عورت دے دل تے کی گزردی ہونی بھی سیف لماری میرے پیو نے دیتی تے پیسے نے وچ رکھ کے تالا مار کے چابی جیب چ. اولاد کے سامنے بھی عورت چور بن گئی، خامد کے سامنے بھی چور بن گئی. جس نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے یہ پیسوں کی اوقات کیا ہے؟ جس نے اپنی عزت تمہارے نام کر دی یہ سیف لماری میں پڑے 1,00,000 2,00,000 کی حیثیت کیا، اوقات کیا ہے اس کی؟ مگر ہم نے اپنی بہو کے سیف لماری میں پیسے رکھ کے تالا لگا کر چابنی اپنے پاس رکھی ہوتی. اچھا کئی بندے بڑے بےدہتے ہیں وہ دے بیڈ سوفے تے بیٹھ کے وہ دے ماں پیو نوں گانا کڈی جان گے. تے جے میں کئیاں نوں پوچھیا وا بھی تینوں صوفہ کنے دتا ہے؟ اے جناب اے میری بیگم دا ہے. میں کہا اے کرسی کنے دتی؟ اے میری بیگم دی. میں کہا سیف الماری؟ اے میری بیگم دی. میں کہا واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ؟ کہدا جناب اے میری بیگم دے. تے میں تو کٹے دا چودھری بھی سارا کچھ تے بیگم لے آئی تے تو او دے اتے بہ کے نمک راما گالاں دے ماپیاں نوں کڈی آنا. میاں صاحب فرماندے نے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تک نہیں بھول دے. بے نسلاں نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چل دے. مگر سساں نوں بھی پیغام ہے ماڑا جوائی آوے تے تسی گوبھی کھواندیاں. ہاں جی ماڑا جوائی آوے نا انہوں یہ عورتوں نے تو اس لیے کلیپنگ نہیں کی کہ گل گھر نوں آ گئی. کر چھوڑو یہ اچھی بات ہے. آپ میں ایک بھی نہیں ایسی جو عورتیں ایسی. میں ان کے لیے یہ پیغام کہتا ہوں کہ ماڑا جوائی ہوئے تگڑا جوائی عزت سب دی سانجی کرنی ہے. مگر ایتھے معاملہ ہو رہے تگڑا جوائی ہوئے تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربی کیو ہیں بڑا کچھ. تے ماڑا جوائی ہوئے تو گوبھی بھی پکی ہوئے. ساڑا جوائی دے گوبھی بھی کھا لیندہ ہے. تے میں کہا اور اچھا میں نے دیکھا ہے ماڑا جوائی آوے نا سسا گالا کڑنی یہ امترا ہتھ لمکاؤندا ہی تریا ہوندا ہے کتھوں ویندا سی. رشتے کراؤن والوں بھی 2 گالاں ٹھوک دیندیاں. مگر تگڑا آوے نا دور ویکھ کے شاپر بھرے ہون کالا کنو سے چتری والے کیلے ہے شاپر بھرے ہون تے دور ویکھ کے آدیاں ماں شکرے جائے راتی مینوں خواب آیا میرا پوتا آیا ہے. میں خواب تے تینوں شاپراں دے آئے. میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو کہوں گا دماد غریب ہو دماد امیر ہو اس کی عزت ایک جیسی کرا کرو. اور آگے سے آپ کو بھی میں پیغام دوں گا جب شادیاں ہو جاتی نا بیٹے بیٹیوں کی تو یہ رواج ختم کریں کہ تسی کہتے ہیں کڑی منڈا ہی آوے ماں پیو نہ آوے. ساڑھے چ رواج ہے اور کڑی منڈا ہی ملے
تے جے کڑی منڈے ہی ملنا ہے تے پھر 100 کڑماں نوں زہر دے دیا کرو بھی انہیں جان چھوڑ دو۔ خدا کے لیے میں آپ کو پیغام دوں گا کہ شادی کے بعد جب آپ کارڈ بھیجے تو پہلے سس کا نام سورے کا نام لکھا کرو کہ پہلے میرے گھر چ سس سورا آوے پھر میری تھی آوے، کیونکہ سس سورا ہی پہلے میرے گھر آیا سی، جب تک ان میری زندگی ہے پہلے کڑم ہی آؤں گے پھر میری تھی بعد چ آئے گی۔ یہ آپ کے میرے پیغام باتیں تھی۔ ادھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ۔ وہ تو دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ سورا کدی اپنی نو دی منجی تے نہیں سی بیٹھا تے نواں سوریاں دے سامنے کدی منجی تے نال کے کٹھیاں گلاں نہیں سی کیتیاں۔ تیاں چینا یا سی بھرا نوں ویکھ کے سر تے کپڑا لیندیاں سی تے نواں چینا یا سی سورے نوں ویکھ کے سر تے جڑا لیندیاں سی تے سوریاں چینا یا سی جتے نواں تیاں بیٹھیاں ہوندی سی بہندے ہی نہیں سی۔ ہن سورے ایڈے بے دہتے نے جتے نواں تیاں بیٹھیاں اوتھے بیٹھ کے ٹی وی ویکھ کے آندے نے آدرا چینل بدلی ہے۔ تے پھر بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ۔ ادو کزن سیاپا نہیں سی، چاچے دی تھی پتریر ہوندی سی، ماسی دی تھی مسیر ہوندی سی، پھپھی دی تھی پھپھیری ہوندی سی، مامے دی تھی ممیری ہوندی سی، رشتیاں دی وانڈ ہوندی سی۔ ہن کڑی ہے تے کزن، منڈا ہے تے کزن، سہیلی ہے تے کزن، سہیلا ہے تے کزن، جنوں ویکھو کزن کزن۔ اوے چلیا پنڈی توری چ بھی فرق رکھیا کسے نے کہ آپ پنڈی توری ہے ول توری ہے، تو کڑیاں منڈیاں چ فرق مکا دیتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا لیس الذکر کالانثیٰ، یہ آسی صاحب کھڑے ان سے پوچھنا قرآن نے کیا ہے لیس الذکر کالانثیٰ، بیبیاں تے بندیاں جو فرق رکھے۔ تاڑے بڑیاں نے رشتیاں دی وانڈ رکھی سی، آ میری پھپھیری ہے، آ میری ممیری ہے، آ میرا مسیر ہے، آ میرا پتریر ہے، رشتیاں دی وانڈ سی۔ ہون کوئی پتہ نہیں کڑی کون ہے منڈا کون ہے، بس یہ میرا کزن ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا کزن ہے۔ اللہ معاف کرے کزن کزن دے رولے چے انہاں رشتیاں دی وانڈ ختم کرتی ہے۔ سنو ادوں کزن سیاپا نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی، ایڈے چٹے خون نہیں سی، کڑیاں دے کول فون نہیں سی، عزت مند یار ہوندے سی یاراں دے، چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے، وڈے ہوندے سی بھرا۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ۔ اللہ کو دعا ہے سانو وڈے بھراواں نوں بھرا سمجھن دی توفیق دیوے، چھوٹیاں نوں ویرے سمجھن دی توفیق دیوے۔ وڈا جتے ہوندا سی کہندے سی چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے، وڈے ہوندے سی بھا، ہر گھر دا ایک بھا ہوندا سی، بھا دا جو بھا ہوندا سی وہی سب دا بھا ہوندا سی۔ جی واہ جی واہ واہ۔ بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ بھئی آپ یہ دوبارہ نہیں کرنا، ذرا بات آخری مجھے سمجھانے دے ذرا۔ بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ۔ ادو کزن سیاپا نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی۔ ہاں جی سنیے ادو انٹی انکل پاپا نہیں سی، ایڈے چٹے خون نہیں سی، کڑیاں دے کول فون نہیں سی، چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے، وڈے ہوندے سی بھا۔ کدھر گیا دور پرانا، وڈا بھرا گھر ہونا چھوٹیاں لک جانا کہ میرا وڈا بھرا آیا ہے۔ ہن ایسی کلٹی کھادی ہے زمانے نے، ہن وڈے چھوٹیاں نوں ویکھ کے لکدے نے کتے عزت لا کے ہاتھ ہی نہ پھڑا دین۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دوں گا، اپنے بچوں کو سمجھایا کریں کہ پتر تیرا وڈا بھرا ہے، یہ دی عزت کرنی، اے تاڑا تایا ہے یہ دی عزت کرنی ہے، یہ استاد ہے ان کی عزت کرنی۔ ان اساتذہ کرام کے لیے آخری بات کروں گا، یہ کتنی ٹیچریں ادھر پڑھاتی ہیں؟ 10-20 ہیں، 20-25 لگا لیں سٹاف ہوگا۔ میں آپ سب کو کہوں گا ان ٹیچروں کو جب بھی ملے گھر میں ملیں، یہ بیٹیوں کو سلوٹ کیا کرو، یہ آپ کے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کی بیٹیاں پڑھ کر AC DC DSP جی پولیس میں جی اسسٹنٹ کمشنر لگ جائیں گے، ڈپٹی کمشنر لگ جائیں گے، کمشنر لگ جائیں گے، پولیس میں افسر بن جائیں گے۔ مگر یہ جو ٹیچریں ہیں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، قسم استاد اور ماں باپ کا یہی رول ہے۔ یہ روڈ جا رہا وزیر آباد کی طرف، یہ روڈ جا رہا وزیر
آباد کی طرف اس پہ چلنے والی گاڑیاں لینڈ کروزر VA TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹج ہونڈا سویک یہ گاڑیاں وزیر آباد پہنچ جائیں گی سڑک یہاں رہے گی اللہ کی قسم ہے تمہارے بچے پڑھ لکھ کے افسر بن کے کروڑ پتی بن جائیں گے یہ ٹیچریں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی اللہ زندہ باد زندہ باد اس لیے یہ اساتذہ اکرام کو سلوٹ مارا کرو رستے میں جا رہے ہوں گاڑی سے اتر کے ان کو سلوٹ کیا کرو جو پرائیویٹ سکول والے ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اچھا لباس اور اچھا یونیفارم اور اچھا کلین اور اچھا فرنیچر دے سکیں یہ ریئل سکول والوں نے اپنا سرمایہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں خرچ کر کے انویسٹ کر کے پاکستان کی مٹی کا پیسہ مٹی پہ لگایا خود ہی مٹی کھوچ لگائی اور یہاں سے بچوں کو اچھا فرنیچر اچھا سکول اچھی تعلیم میسر کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے ہم نے پاکستان سے کمایا ہے پاکستان میں لگایا ہے اور پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے لگایا ہے اگر یہ پرائیویٹ سکول نہ ہوتے تو آج کتنے بچے جو ہیں وہ ہائی سکولوں میں پرائمری سکولوں میں مڈل سکولوں میں ٹاٹوں پہ بیٹھے ہوتے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہم غریب ملک ہیں ہمارا ملک قرضئی ہو چکا ہے اس لیے میں جتنے پرائیویٹ سکول اور کالجز ان کے مالکوں کو اونروں کو سلوٹ کرتا ہوں یہی پیسہ اپنے باہر کے ملک لگایا تھا آپ کو وہاں کے ملک کی نیشنلٹی مل جانی تھی آپ کی کمائی ڈالروں پاؤنڈوں اور یورو میں ہونی تھی مگر آپ نے اپنا پیسہ اپنے ملک میں لگا کر ہماری قوم پہ احسان کیا ہے آئی سلوٹ یو ریئل سکول کے اونروں تھینک یو پاکستان زندہ باد قائد اعظم پائیدار